اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان یوکرین کی مدد کو آ گیا۔ پیوٹن کا جنگ ختم کرنے سے صاف انکار۔ روس یوکرین جنگ کے 18ویں روز بڑی ڈیولپمنٹ۔ چین نے بھی روس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ کون سی پابندی لگا دی، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یوٹیوب کی جانب سے روس کے خلاف کون سا اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، روس یوکرین جنگ کے 18ویں روز بھی روس کے یوکرینی شہریوں پر حملے جاری ہیں۔ کیف کے ارد گرد روسی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ روسی حملے میں اب تک تقریباً 1300 یوکرینی فوجی، جبکہ ماریوپول میں بمباری سے 1500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے روس کے خلاف کوئی مذمتی بیان جاری تو نہیں کیا، نہ ہی یوکرین میں فوج بھیجنے سے متعلق کوئی فیصلہ کیا۔ البتہ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین میں مدد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر یوکرین کو مدد فراہم کی جائے۔ کابینہ کی جانب سے اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئر کی جانب سے فیصلہ فوری طور پر کابینہ میں بھجوایا گیا تھا، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ انسانی بنیادوں پر ہمدردی کے لیے وہاں مدد بھجوائی جائے۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں پاکستان 15 لاکھ مہاجرین کے لیے، اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے جو کہ پولینڈ جا چکے ہیں اور دیگر ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ان کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد بھجوانا چاہتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جب یوکرین کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور عالمی سطح پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یوکرین کے اندر انسانی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایسے میں یوکرین نے انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر امداد کی عالمی اپیل کی ہے۔ یوکرین کی درخواست پر پاکستان پیچھے نہ رہا اور فوراً مدد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کابینہ کو بتایا کہ پاکستان کے یوکرین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور موجودہ تنازع میں اس نے اصولوں پر اپنی موقف اپنایا۔ ناظرین، یہ بات طے ہے کہ روس اس وقت کسی طور پر بھی جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے دنوں جب فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تو صدر پیوٹن سے جامع مذاکرات کی شرط کے طور پر جنگ بندی کا کہا گیا، لیکن روسی صدر نے یوکرین جنگ ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ عالمی پابندیوں کے پیش نظر چین نے بھی روسی ایئر لائنز کو پرزوں کی سپلائی روک دی ہے، جس سے روسی کمپنیوں کو فضائی آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم ترکی نے نیٹو کے دباؤ کے باوجود روس پر پابندیاں عائد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوٹیوب کی طرف سے رشین ٹی وی اور اسپوتنک کو یورپ میں بند کرنے کے بعد روس نے انسٹاگرام کو ملک میں بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔